السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے طلاق کا ایک اذیت ناک پہلو کیا ہے۔ حضرات، جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جس چیز سے عداوت ہے وہ طلاق ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناپسندیدہ چیز کو استعمال میں لانے کے لیے کوئی مضبوط وجہ اور مستحکم دلیل ہونی چاہیے تاکہ طلاق دینے والا اللہ کے یہاں بطور حجت اسے پیش کر سکے۔ مالداری یا عہدے کی ترقی کوئی شرعی یا معقول وجہ نہیں ہے جس سے طلاق اس کے لیے حلال قرار پائے۔ قرآن کریم نے انتہائی نا اتفاقی کے وقت بھی طلاق کی عام اجازت نہیں دی۔ شوہر بیوی میں نا اتفاقی ہو، نا چاقی ہو تو پہلے خاوند پر ضروری ہے کہ وہ نصیحت کرے، اس کو سمجھائے۔ عورت نصیحت نہ مانے تو پھر تھوڑی تنبیہ کرنے کی ہدایت کی کہ اس کے پاس جانے آنے کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اس پر بھی اثر نہ ہو تو ذرا سخت تنبیہ کی ہدایت کی، جس کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ ظاہر یہ کرنا ہے کہ میں یہ صورت جو تم نے اختیار کر رکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور میں سختی کر سکتا ہوں۔ لیکن بیوی کو مارنے پیٹنے کی احادیث میں سخت ممانعت آئی ہے۔ کوئی سخت مزاج عورت اس سے بھی باز نہ آئے اور نا اتفاقی جاری رکھے تو پھر صلح کی صورت یہ بتلائی گئی ہے۔ جب یہ صلح بھی کارگر نہ ہو تو آخر کار طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی اس شان سے کہ تینوں طلاق کا ایک ہی دفعہ دے دیا جانا بدعت قرار دیا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے، بلکہ صرف ایک طلاق رجعی دی جائے تاکہ دوران عدت کے دوران رجوع کرنے کا موقع رہے۔ پھر بھی اگر وہ عورت باز نہ آئے تو اب دوسری طلاق کی اجازت دی گئی ہے، جس کی پھر عدت گزرے گی اور رجوع کا موقع رہے گا۔ لیکن کوئی بدبخت عورت اتنی سزا کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو، تب آخر میں تیسری طلاق کی اجازت دی گئی ہے، جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طلاق کے استعمال میں آدمی کلیتاً مختار نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں بلکہ یہ آخری اور سخت مجبوری کا درجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلاق عیاشی کرنے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے بلکہ مجبوری کی ایک چیز ہے۔ جبکہ خاوند بیوی میں موافقت کی کوئی صورت کارگر نہ رہے، جب نا اتفاقی کی صورت میں بھی طلاق سے اتنا گریز کیا گیا ہے، تو جس عورت سے نا چاقی نا اتفاقی بھی نہ ہو اور اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، محض اپنی عیاشی کی خاطر اسے طلاق دینا منشا شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے اور کھلا ہوا ظلم ہے، جس کی جواب دہی قیامت کے دن کرنی پڑے گی۔ طلاق کی ایک مثال یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپس میں نا اتفاقی ہو جائے اور کوئی صورت نہ بن رہی ہو اور اندیشہ ہو کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا خود کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی مثال یہ بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے آدمی شاندار مکان، شاندار کوٹھی، بنگلہ بنائے لیکن اس میں بیت الخلا نہ رکھے تو وہ نامکمل ہے۔ ایسے ہی زندگی تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب نکاح ہو گیا ہے تو آخر تک، آخری سانس تک اس کو نبھائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہے جو علیحدگی کی وجہ بن جائے تو اچھے طریقے سے الگ ہونا چاہیے۔ یہی قرآن و سنت کا طریقہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی دونوں جہان میں وبال کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔